بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب بینک لینڈنگ کر رہا ہوگا، قرضہ دے رہا ہوگا لوگوں کو، تو ظاہر سی بات ہے پہلے بینک اس چیز کو انشور تو کرتا ہے کہ اس کا قرضہ جو ہے وہ صحیح لوگوں کو پہنچے، اور وہ ان کی کریڈٹ ریٹنگ دیکھتا ہے کیا ہے، اور پھر اس کو جو ان کا پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کے بعد وہ قرضہ دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ کسٹمرز جو ہیں جنہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ بینک کو جو ہے وہ پیسہ واپس نہ کریں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بینکس کو بیڈ ڈیٹس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس چیز کو مطلب اس چیز کو ریکور کرنے کے لیے یا اس چیز سے بچنے کے لیے کہ بینک کو بیڈ ڈیٹس کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کیپٹل ریکوائرمنٹ رولز ہیں یا کیپٹل ایڈیکویسی رولز جسے ہم کہتے ہیں، وہ فالو کرنی چاہیے کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو، یا خاص طور پر بینکس کو جو کہ قرضہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سینٹرل بینک یہ کرتا ہے کہ ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ مینٹین کریں منیمم اماؤنٹ آف فائنینشیل کیپٹل ود یو۔ تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ آپ کو منیمم اماؤنٹ آف فائنینشیل کیپٹل جو ہے نہ پڑے، اور بینک اپنے رسک کو کم سے کم ہو بینک کو، اور وہ اپنے رسک کو کور بھی کر سکے جس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیپٹل ریکوائرمنٹس رولز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بینکس ہوں گے یا کوئی بھی کریڈٹ انسٹیٹیوشنز ہوں گے، وہ ایک مینٹین کریں ایک منیمم اماؤنٹ آف دی فائنینشیل کیپٹل، تاکہ ان کا رسک جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ تو یہ کیوں ضروری ہے کیپٹل ریکوائرمنٹ کرنا یا کیپٹل ایڈیکویسی رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی جو ریزنز ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ فائنینشیل ساؤنڈنس کے نمبر 1 کیا ہے؟ انشور دی فائنینشیل ساؤنڈنس۔ اس سے یہ ہے کہ یہ بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جن کے پاس کیپٹل ایڈیکویٹلی موجود ہوگا، تو کیپٹل ان کے پاس جتنا چاہیے اتنا موجود ہوگا، تو وہ اپنے رسک کو کور کر سکیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسٹمر کا جو ہے نا کانفیڈنس جو ہوگا وہ مینٹین رہے گا ان دی سالوینسی آف دی انسٹیٹیوشنز، کہ ہمارا یہ بینک جو ہے یہ کبھی بھی مطلب ڈپازیٹر جنہوں نے پیسہ جمع کروایا ہے وہ یہ چیز اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بینک میں پیسہ جمع کروائیں گے کہ ان کو کانفیڈنس ہوگا اس چیز پہ کہ یہ جو انسٹیٹیوشن جہاں پہ ہم پیسہ رکھوا رہے ہیں یہ ہمارا واپس مل جائے گا، اور یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ کبھی بھی انسالوینٹ نہیں ہوں گے۔ سولوینسی آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بینکس آر ایبل ٹو پے دیئر ڈیٹس، اور انسالوینٹ وہ ہوتا ہے جس میں بینک اپنی ڈیٹس کو پے کرنے میں کے قابل نہیں رہتا، اپنے لائبلٹیز کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اگر ان کے پاس منیمم اماؤنٹ ہوگی کیپٹل کی تو وہ یہ چیز انشور کریں گے نا۔ تو یہ دوسری چیز اس کے اندر آ گئی کہ ٹو مینٹین دی کسٹمرز کانفیڈنس ان دی سالوینسی آف دی انسٹیٹیوشن۔ پہلی چیز میں نے کہی کہ فائنینشیل ساؤنڈنس، پہلی ریزن یہ آ گئی، اور دوسری ریزن یہ میں نے آپ کو بتائی۔ تیسری ریزن یہ ہے کہ ٹو انشور دا اسٹیبلٹی آف دی فائنینشیل سسٹم، کہ فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ کیا کرے، وہ اس کی اسٹیبلٹی رہے اس کے اندر، کیونکہ اگر فائنینشیل سسٹم کے اندر جتنے بھی کریڈٹ انسٹیٹیوشن ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا بینکس ہیں، وہ اگر اپنی منیمم اماؤنٹ آف فائنینشیل کیپٹل انشور کرتے ہیں تو پورا فائنینشیل سسٹم اسٹیبل ہوتا ہے۔ اور جو یہ تیسری بات ہے، اور اس کے بعد جو آخری بات ہے چوتھی، وہ یہ ہے کہ ڈپازیٹرز کو لاس نہ ہو جنہوں نے پیسہ جمع کروایا ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ فار ایگزامپل انہوں نے جو وہ پیسہ اٹھا کے اگر کسی کو دے دیا ہے بینکوں نے اور وہ واپس نہیں ملا اور وہ بینک کو بیڈ ڈیٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ بینک پھر بھی اس قابل ہوں کہ وہ جن کا پیسہ تھا، جن لوگوں نے بینک پر ٹرسٹ کر کے وہ پیسہ جمع کروایا ہوا تھا، وہ بینک ان کو واپس کر سکے۔ تو یہ ہے کیپٹل ایڈیکویسی کا مقصد اور ان کے آبجیکٹیو جو میں نے ابھی آپ کو 4 سمجھائے ہیں۔ ایم ان کا یہ ایم ہے ان کے، یعنی آبجیکٹیو یا ایم
تو یہ 4 آبجیکٹو ہیں مین. اسی حوالے سے جو ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر بینک موجود ہے، دا بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹ، اسے بس کہتے ہیں، اور اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، بیزل میں. تو یہ کیا ہے، یہ گورننگ کمیٹی ہے سینٹرل بینکس کی پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا کے جو سینٹرل بینکس ہیں نا ان کے اوپر یہ ایک سمجھ لیجیے بینک ہے جو کہ ان کو گورن کر رہا ہے، یعنی ان کو چلا رہا ہے، یہ کمیٹی سمجھ لیجیے. اور یہ ان کا جو ہے وہ کوارٹرلی میٹنگ ہوتی رہتی ہے، بیزل کمیٹی کہتے ہیں ان کو. اور بینکنگ سپرویژن، بینکنگ کی بہتری کے حوالے سے یہ وہاں پہ لوگ، پوری دنیا کے سینٹرل بینک کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ان کے گورنر جاتے ہیں اور وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ گائیڈ لائن دی جائے پوری دنیا کی بینکنگ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. اور اسی حوالے سے 2008 میں جو بیزل 3 ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ 2008 میں ہوا تھا، اور یہ اس کانٹیکسٹ میں ہوا تھا کہ دنیا کے اندر فائنینشیل کرائسس آیا تھا جو کہ 2007 سے لے کے 2010 تک رہا تھا. اسے ورلڈ فائنینشیل کرائسس کے نام سے جانتی ہے. تو یعنی یہ 2007 سے لے کے 2010 تک جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس آیا تھا دنیا میں. یہ فائنینشیل کرائسس کیا تھا اس کی ڈیٹیل ابھی میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد. وہ کیا تھا کیونکہ یہ بھی اس سلیبس میں شامل ہے، فائنینشیل کرائسس آف 2007 اینڈ 10. یہ میں ابھی آپ کو مزید ڈسکشن کرتا ہوں. لیکن اس فائنینشیل کرائسس کا کرکس یہ تھا کہ تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس نہج پہ پہنچ گئے تھے کہ ان کو وہ سارے کولیپس کرنے کی طرف مائل تھے. اور وہ الٹیمیٹلی یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ پورا دنیا کا فائنینشیل سسٹم کولیپس کر جائے گا، تمام بینکس کولیپس کر جائیں گے. تو اس پس منظر کے اندر ان لوگوں نے یہ میٹنگ کی 2008 کے اندر، اور یہ ایگریمنٹ ہوا بیزل 3 ایگریمنٹ، جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو انشور کیا کہ بینکس جو ہیں وہ کوشش کریں کہ بینکس ڈیفالٹ نہ کر جائیں، اور وہ منیمم جو ہے وہ کیپٹل ایڈیکویسی جو پہلے 2008 سے پہلے 2% تھی اس کو بڑھا کر 7% کر دیا گیا کہ 7% جو ہے وہ اپنے پاس وہ مینٹین کریں، یعنی بینکس مینٹین 7% آف دیئر رسک بیئرنگ ایسٹس ایز ٹاپ کوالٹی ڈیٹ. تو یہ مینٹین کیا، لیکن ارلیئر جو تھا وہ 2% تھا. تو اس میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ کیپٹل ایڈیکویسی ریشیو جو پہلے 2% تھی 2008 میں اس کو بڑھا کر 7% کر دی گئی. منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ بینکوں سے کہا گیا کہ رکھیں تاکہ وہ اپنے کریڈٹ کو، اپنی جو کریڈٹ ہے اس کو کور کر سکیں، مارکیٹ اور آپریشنل رسک کو کور کر سکیں. تو یہ رسک جو ہوتے ہیں سارے ان کو وہ کور کرنے کے لیے اگر ان کے جو بورور ہیں وہ ان کو پیسہ واپس نہیں کر سکتے ہیں بینکوں کے، تو بینک جو ہے وہ کولیپس کر جائیں گے. ظاہر سی بات ہے وہ بیڈ ڈیٹس اگر ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ بس یہ کہتا ہے تمام سینٹرل بینک سے، کیونکہ تمام سینٹرل بینکس اپنے اپنے ملکوں کے ہیڈ ہیں اور وہ ان کے نیچے تمام بینکنگ سسٹم کام کر رہے ہیں. جس طرح پاکستان میں سینٹرل بینک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، تو انہوں نے وہاں پہ پاکستان کا بھی وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو گیا ہوگا، تو انہیں بھی وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہے. تو وہ پھر ساری دنیا کے سینٹرل بینک اپنے اپنے ملکوں میں جا کے اپنے اپنے بینکوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں مینٹین کریں. تو کیونکہ یہ گورننگ اس کمیٹی ہے بیس جو ہے، اور اس کے اندر یہ بیزل 3 ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوا. یہ بیزل جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے، وہاں پہ اس کا ہیڈ آفس ہے، وہیں پہ یہ اس کا بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کا، تو وہاں پر یہ ایگریمنٹ ہوا. تو یہ اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو بینکس تھے نا انہوں نے اپنے جو ریزروز رکھے ہوئے تھے ان کی کیوں فائنینشیل کرائسس آ رہا تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بینکوں نے ایک تو منیمم کیپٹل ایڈیکویسی کو فلفل نہیں کیا ہوا تھا، اور دوسرا جب قرض دینے سے پہلے وہ ریزروز جو رکھتے ہیں، وہ بینکس ایسٹس جو رکھتے ہیں ان سے وہ بھی اتنے زیادہ ورتھ نہیں رکھتے تھے، ورتھ لیس تھے. تو ظاہر سی بات ہے جب میں بینک سے قرضہ لینے کے لیے جاؤں گا تو وہ مجھے ان کو کوئی نہ کوئی ریزرو دینا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ضمانت دینی پڑے گی، وہ رکھ کے ہی تو بینک مجھے قرضہ دیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ موسٹلی جو بینکس تھے نا
ان کے پاس جو ریزروز تھے وہ اتنے زیادہ ورتھ لیس تھے، اور اس وقت یہ ٹرم یوز ہوئی ٹاکسک ڈیٹ. ٹاکسک ڈیٹ مینز ایسا ڈیٹ جس کو بینکوں نے تو لوگوں کو قرضہ دیا، لیکن ان کے پیچھے جو انہوں نے ریزروز رکھے، وہ ریزروز یا ان کی جو گارنٹی تھی وہ اتنی زیادہ پاورفل نہیں تھی، یا اس کے پیچھے جو ایسٹ رکھے گئے تھے جس کی بنیاد پر ان کو قرضہ دیا گیا لوگوں کو، وہ ایسٹ ورتھ لیس تھے، ان کی اتنی ورتھ نہیں تھی. اس لیے وہ ڈیٹ جس کے گارنٹی جو ہے وہ ایسٹس کے ساتھ تو ہو، لیکن اس کی گارنٹی اتنی زیادہ پاورفل نہ ہو، یا ایسٹ جو اس کی بیک پر رکھے جائیں قرضہ لینے کے لیے وہ اتنے زیادہ ورتھ نہ رکھتے ہوں، ورتھ لیس ہوں، تو اس ڈیٹ کو ٹاکسک ڈیٹ کہا جاتا ہے. تو بہرحال ابھی جو شروع میں ہم نے ایک بات کی تھی، جس چیپٹر کو جب ہم نے کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو ٹرپل آسپیکٹس آف بینک لینڈنگ ہے وہ تین تھے نا، کہ لیکوڈیٹی ہو، پروفیٹیبلٹی اور سیکیورٹی ہو. یہ تینوں چیزوں کو انشور کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس ٹاپک کا تعلق بینک کے کیپٹل ایڈیکویسی رولز کا تعلق جو ہے وہ بینک کی سیکیورٹی کے ساتھ ہے، کہ بینک جو ہے وہ سولوینٹ رہے، انسالوینٹ نہ ہو جائیں. اس چیز کو انشور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اس کو اب آپ نے مزید اس کو دیکھنا ہے، وہاں پہ اس کو پڑھ لینا ہے کیپٹل ایڈیکویسی رولز کو. اچھا، اب یہ ہے کہ اسی پس منظر کے اندر وہ یہ بات بھی سمجھیے کہ امریکہ کے اندر ایک بینک ہے جس کا نام لیہمن برادرز ہے. یہ بھی فائنینشیل کرائسس جو 2007 سے 10 تک آیا، اس میں اس کو بھی بھگتنا پڑا، اور یہ بینک مطلب 1858 میں بنا تھا، اور 2008 کو یہ بینک کرپٹ ہو گیا. یعنی یہ والا ادارہ بھی امریکہ کا اتنا مطلب مضبوط ادارہ اور اتنا مضبوط بینک یہ امریکہ کا، اس کو بند ہونا پڑا، کیونکہ یہ قرضہ دیتا تھا کس کے لیے؟ کاٹن کے لیے اور کافی کے لیے. یہ اس کا دو مین پرپس تھے. لیکن 100 سال پرانا، یعنی 100 سال سے بھی زیادہ پرانا بینک ان کا بند ہو گیا 2008 کے اندر آ کے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ کولیپس کر گیا، کیونکہ پورا سسٹم ہی کولیپس کر رہا تھا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 2007 اور 10 کا جو فائنینشیل کرائسس آیا، اس کے اندر پوری دنیا کے بینکنگ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر رہے تھے، اور یہ تو بالکل ہی کر گیا. اور یہ یہ امریکہ کا چونکہ بینک تھا، اور امریکہ کی فائنینشیل جو ہسٹری ہے اس کے اندر یہ سب سے بڑا جو فیلئر ہوا ہے وہ اس ایگزامپل کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ لیمن بردر ہی ان کا بینک بند ہو گیا. وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ لیمن بردر بند ہو گیا. اب لیمن بردر کیوں بند ہوا؟ اس کے پیچھے بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ فائنینشیل کرائسس ہی آیا تھا جس کی وجہ سے لیمن بردر بند ہوا. اور لیمن بردر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بینک ہے، اور وہ لینڈنگ کرتا تھا منی، اور اس کے بدلے میں سود لیتا تھا. لیکن اس کی بند ہونے کی مین ریزن جو تھی ایکسیسو لینڈنگ تھی، یعنی اس نے بہت قرضہ دیا لوگوں کو، اور جو قرضہ دیا وہ جن کو دیا وہ سب پرائم لوگ تھے، سب پرائم مارگیج مارکیٹ میں کیا. یہ اب ایک ریزن بن رہی ہے، اور یہی ریزن ایک فائنینشیل کرائسس کی بھی ریزن ہے. اس کی بھی ریزن یہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لینڈنگ کرتے ہیں، جب بینکس لینڈنگ کرتے ہیں تو ہمیشہ پرائم بورورز کو کرتے ہیں. پرائم کہتے ہیں امپورٹنٹ، تو سب پرائم کہتے ہیں لیس امپورٹنٹ. اب پرائم بورور وہ ہوتے ہیں جن کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوتی ہے، اور وہ پرائم بورور ہوتے ہیں جو بینک سے قرضہ لے کے واپس بھی کر دیتے ہیں. سب پرائم وہ بورور ہوتے ہیں جن کو بینکس قرضہ تو پہلی بات تو دیتے نہیں ہیں. اگر دے دیں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہیں پہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ واپس پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور رسک بینک کو ہوتا ہی سب پرائم لینڈنگ کے اندر ہے. سب پرائم کا مطلب یہ ہے کہ جو بینک کو قرضہ دینے کے اصول ہیں، وہ بینک ان اصولوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کو قرضہ دے دے جو کہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل، اگر میں بینک سے قرضہ لینے کے لیے جاؤں اور بینک کہے جی ہاں جی آپ بتائیں آپ کے پاس گارنٹی دینے کے لیے کیا ہے، تو میں کہوں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ میرے پاس گولڈ ہے، نہ میرے پاس کوئی زمین ہے، نہ کچھ ہے، اور بینک پھر بھی مجھے قرضہ دے دے، تو پھر بینک خود ہی پھنس رہا ہے نا. دے کے میں مطلب ہو سکتا ہے میں پے نہ کر سکوں، تو میں کیا بن جاؤں گا؟ میں سب پرائم بورور بن جاؤں گا. اور بینک جو یہ لینڈنگ مجھے کرے گا، قرضہ دے گا مجھے،
تو اس چیز کو سب پرائم لینڈنگ کہیں گے. تو لیمن بردر نے بھی ایسے ہی کیا. لیمن بردر جو بینک تھا امریکہ کا, انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. انہوں نے بھی ایکسیسو لینڈنگ کی, بہت زیادہ قرضے دیے, اور دیے بھی غلط لوگوں کو, یعنی سب پرائم مارکیٹ میں سب پرائم لینڈنگ کی انہوں نے. اور سب پرائم مارگیج کہتے ہیں جو زمین کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے جو گھر خریدنے کے لیے لوگوں نے قرضہ مانگے تو سب کو دیے انہوں نے. تو یہاں پر یہ ہوا کہ لوگوں نے گھر خریدنے کے لیے بینک سے قرضے مانگے, اور بینک دڑا دڑ دیتا گیا اس امید پہ کہ یہ واپس مل جائیں گے. اور بینک نے کیا دیکھا, بینک نے کہا جی ہمیں تو پروفٹ ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ ہم سے قرضہ لینے کے لیے, بینک کے لیے تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ بینک کا پروفٹ بڑھے گا جتنا زیادہ لوگ بینک سے قرضہ لیں گے. لیکن بینک نے یہ نہیں سوچا کہ جن کو قرضہ دے رہے ہیں وہ لوگ پرائم بورور نہیں ہیں, وہ ان کنڈیشنز کو پورا نہیں کرتے ہیں جو بینک کہتا ہے یا سینٹرل بینک کہتا ہے یا بس کہتا ہے جس کو کہ وہ پوری کریں گے تو ان کو قرضہ دیں ورنہ نہ دیں. تو وہ تو ایسے لوگوں کو قرضہ دے دیا جو کہ قرضہ واپس کر ہی نہیں سکتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اس لالچ میں دے دیا کہ وہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ہائر انٹرسٹ ریٹ پے کریں گے, ہمیں قرضہ دیں. تو بینک نے دڑا دڑ دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کس لیے دیا, کہ انہوں نے گھر بنانے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے گھر بنانا ہے, ہمیں پیسے دے دیں. انہوں نے پیسے دے دیے لیمن بردر نے. تو بینک نے کیا کیا, اپنی سیکیورٹی اور لیکوڈیٹی کو قربان کر دیا نا اس کے پیچھے. حالانکہ ہم نے ابھی پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ بینک لینڈنگ کرنے کے لیے پروفیٹیبلٹی کو بھی دیکھتا ہے. انہوں نے پروفیٹیبلٹی کو بھی دیکھا, لیکن انہوں نے پروفیٹیبلٹی دیکھتے ہوئے یہ نہیں چیک کیا کہ سیکیورٹی ہے کہ نہیں, یہ پیسہ جو ہم بینک جو دے رہا ہے, بینک نے یہ نہیں سوچا کہ یہ واپس بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو بینک اپنا لینڈنگ کا سیکیورٹی آبجیکٹو جو ہے وہ اگنور کر کے چلا گیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انہوں نے بینکوں کو پیسے نہیں دیے واپس, جس کے نتیجے میں وہ بینک ڈوب گیا. بینک یعنی لیمن بردر جو ہے وہ کولیپس کر گیا اور بینک کرپٹ ہو گیا یہ لیمن بردر. اور اس کی وجہ کیا ہوئی, ذرا مزید سنیں کہ یہ سب پرائم لینڈنگ کے کا نتیجہ کیا نکلا. اصل میں ہوا یوں کہ امریکہ کے اندر 1997 سے لے کے 2006 تک امریکہ کے اندر جو ہیں وہ پراپرٹی کی پرائسز بہت بڑھی, یعنی تقریباً مطلب پراپرٹی کی جو پرائس تھی نا وہ بہت بڑھ گئی. اب آپ ہی بتائیے اگر پاکستان میں بھی پراپرٹی کی پرائس بڑھنا شروع ہو جائے تو سب لوگ کیا کریں گے, جی چلیں جی پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں, یہاں بہت پروفٹ ہے. تو امریکہ کے اندر 124% تک اضافہ ہوا ان سالوں کے اندر, یعنی 1997 سے لے کے 2006 تک اتنا زیادہ قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں. جب قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں تو لوگوں نے دڑا دڑ گھر بنانا شروع کر دیے کہ گھروں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. تو لوگوں نے کیا کیا, گھر بنانے کے لیے بینکوں کے پاس پہنچے, اور لیمن بردرز کے پاس بھی پہنچے. ظاہر سی بات لیمن بردر بھی بینکوں میں سے ایک بینک تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں قرضہ دے. لیمن بردر اور دوسرے بینکوں نے ان کو قرضہ دینا شروع کر دیا لوگوں کو, جس کے نتیجے میں بہت زیادہ گھر بن گئے امریکہ کے اندر. یعنی گھروں کی سپلائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھروں کی قیمتیں گر گئیں. ظاہر سی بات ہے جب بھی کسی چیز کی سپلائی بڑھتی ہے تو اس کی قیمت گر جاتی ہے. یہ بات میں نے پڑھائی ہوئی ہے آپ کو کہ سپلائی کے بڑھنے سے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. تو یہ سپلائی کا پرائسز پہ افیکٹ ہے, جو کہ کیا ہوتا ہے, نیگیٹو ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنہوں نے بینکوں سے قرضہ لے کے گھر بنائے تھے ان کے گھروں کی ویلیو گر گئی. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی جو گھر بنائے ہیں آپ نے, جب گھروں کی سپلائی اتنی زیادہ ہو جائے گی تو گھروں کی قیمت گر جائے گی, جس کی وجہ سے گھر جنہوں نے قرضہ لے کے بنائے ہوئے تھے بینکوں نے ان سے کہا کہ لو جی اب ہم نے تو آپ کو قرضہ دیا ہے واپس کریں. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں, یا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کا قرضہ واپس کر سکیں, کیونکہ جو ہم نے گھر بنائے ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو بہت گر گئی ہے. جب یہ سارا کچھ ہوا امریکہ کے اندر تو بینکوں کو بڑا نقصان ہوا. بینک کرپٹ ہو گئے اور ڈیفالٹ کر گئے. جب لوگوں نے دیکھا کہ امریکہ کے بینک جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں تو دنیا میں بھی یہ چیز جو ہے وہ ہو گئی کہ امریکہ کا فائنینشیل سسٹم کولیپس کر گیا ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں بھی اس کے اثرات آئے تھے. آپ کو اگر یاد ہو تو
8-9 کے اندر یہاں پہ افواہ پھیل گئی تھی کہ الفلاح بینک بند ہو رہا ہے، فلانا بینک بند ہو رہا ہے، ABL بند ہو رہا ہے، تو لوگ بھاگے تھے ہمارے ادھر یہاں پہ، اور انہوں نے اپنے پیسے نکلوانے شروع کر دیے بینکوں سے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ افراتفری کا عالم ہو گیا تھا کہ بینک سارے جو ہے نا وہ بینک کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں، کلیپس کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا پیسہ نکالیں بینک میں جو جمع ہے. تو بڑا ایک عجیب سا منظر تھا. تو اس صورتحال کے اندر بینک، سینٹرل بینک کے پھر گورنر نے آ کے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر کوئی فائنینشیل سسٹم کولیپس نہیں ہو رہا، امریکہ کے اندر ہو رہا ہے. تو اس کی یہ وجہ تھی کہ انہوں نے لینڈنگ غلط کی تھی. انہوں نے ان لوگوں کو قرضہ دیا تھا جو اس کے معیار پہ پورا نہیں اترتے تھے، اور انہوں نے گھر بنانے کے لیے قرضے دیے تھے، اور وہ گھر اتنے زیادہ بن گئے کہ ان کی مارکیٹ ویلیو گر گئی، جس کی وجہ سے جنہوں نے گھر بنائے تھے ان کو لاس پہنچا، اور وہ بینکوں کو قرضہ دینے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے ان کا سسٹم ناکام ہو رہا ہے. ہمارے ہاں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ساری باتیں آ کے انہوں نے وہاں پہ کی، تو پھر کہیں جا کے انہوں نے لوگوں نے کوئی یقین کیا، ادروائز بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا پاکستان کے اندر بھی. اور بینکوں، امریکہ کے اندر اس طرح کی سچویشن ہو گئی تھی کہ امریکہ کے اندر بینکس جو تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور دوسرا اگر کچھ بینک ایسے تھے جن کے پاس پیسے تھے تو وہ دوسرے لوگوں کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی کوئی انویسٹر اگر بینک کے پاس چلا جاتا تھا تو بینک کہتے تھے ہم آپ کو نہیں دیں گے قرضہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ملک کے اندر بینکس قرضہ نہیں دیتے ہیں انویسٹر کو، تو اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ بند ہو جاتی ہے، اس ملک کے اندر انڈسٹری بند ہو جاتی ہے، اس ملک کے اندر لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ لوگوں نے بینکوں سے پیسہ لے کے ہی تو انڈسٹری چلانی ہے، اپنے کام کرنے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو جابز ملنی ہے، لوگوں کو جابز ملنی ہے، وہ بھی نہیں مل رہی سارا کچھ. تو ایک بڑی عجیب سی سچویشن پیدا ہو گئی امریکہ کے اندر. اور وہ یعنی بینکس جو تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کسی کو قرضہ نہیں دیں گے. اور کیونکہ جو گھروں کی ویلیو ان کی تھی وہ گر گئی تھی، اور جو ان کے قرضے کی ویلیو تھی جو انہوں نے دیا تھا ان بندوں کو گھر بنانے کے لیے، وہ بہت زیادہ تھی. یعنی قرضے کی ویلیو زیادہ تھی، اماؤنٹ زیادہ تھی، اور گھر کو اگر وہ لوگ بینک کو وہ گھر بھی دیتے تھے تو گھر بیچ کے بھی بینکوں کو اپنی اصل اماؤنٹ جو تھی وہ واپس نہیں مل رہی تھی. تو بڑی پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑا یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے. تو اس وقت یہ ہوا کہ جو لیمن بردرز تھا وہ اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے جو بانڈز ہیں یا اپنے جو شیئرز ہیں وہ بیچے، اور لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے ان کو، کیونکہ بہت سارا پیسہ سیور کا تھا نا، تو سیور نے کہا جی ہمارے پیسے واپس کریں. تو انہوں نے کوشش کی کہ لیمن بردرز کے شیئرز، لیمن بردر کے بانڈز بیچ کے اور لوگوں کو پیسے دیے جائیں واپس، لیکن اس میں بھی وہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. تو اس پروسیس کو جب لیمن بردر نے کیا کیا، اپنی جو مورگیج تھی، وہ بکس تھیں جو ان کے پاس فائنینشیل انسٹرومنٹ تھے جو کہ ادر بینکس کے پاس بھی تھے، انہوں نے جیسے بانڈز تھے یا کوئی اور چیزیں تھیں ان کو بیچنا شروع کیا. تو اس چیز کو سیکیورٹائزیشن کا عمل کہا جاتا ہے، جس کے اندر آپ اپنے ایسٹس کو کیا کرتے ہیں، بیچنا شروع کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے ان چیزوں کو پورا کر سکیں، اپنے قرضوں کو پورا کر سکیں، ان کو دے سکیں وہاں پہ. تو یہ لیمن بردر کی ایگزامپل اس لیے یہاں پہ لکھی ہوئی کہ یہ بہت بڑا بینک تھا اور بہت پرانا اور بڑا اسٹرانگ بینک تھا. آپ دیکھیں نا 1858 سے یہ بینک وہاں پہ ورک کر رہا تھا، 2008 یعنی مور دین اے سینچری یہ بینک پرانا بینک تھا، لیکن کلیپس کر گیا غلط لوگوں کو قرضہ دینے کی وجہ سے. اگر یہ صحیح لوگوں کو قرضہ دیتے تو نہ اتنی زیادہ سپلائی بڑھتی گھروں کی، اور نہ قیمتیں جو ہیں وہ گرتی گھروں کی، اور نہ بینکوں کو لاس ہوتے. تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اس چیز کی کیئر نہیں کی. اور ان صورتحال میں یہاں پہ رول یہ تھا کہ گورنمنٹ USA کی جو گورنمنٹ ہے، امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے، اس نے بھی لیمن بردر کو بچانے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے بھی پیسہ نہیں دیا لیمن بردر کو بچانے کے لیے، کہ اگر وہ دے دیتے وہاں پہ ان کو قرضہ دے دیتے تاکہ وہ سٹیبلائز کر لیتا اپنے آپ کو اور بینک کرپٹ ہونے سے بچ جاتا. لیکن US گورنمنٹ نے بھی لیمن بردرز کو کوئی قرضہ نہیں دیا کہ وہ اس چیز کو جس کی وجہ سے لیمن بردر کے لیے ورکنگ کرنا اور زیادہ مشکل ہو گیا تھا. اور اس کے پاس یہی تھا کہ وہ اپنی بینک کرپٹ ہو جائے اور اپنی جو ہے وہ ڈیفالٹ کو شو کر دے کہ آئی ایم انیبل ٹو پے دا تھنگز.